السلام علیکم، میرا نام فیضان ہے اور یہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میری زبانی نہیں، میرے دوست رشید کی زبانی ہے۔ رشید اور میں ساتھ کام کرتے تھے ایک ہی کمپنی میں، لاہور سے کوئٹہ روٹ۔ وہ سینئر ڈرائیور تھا، میں جونیئر۔ کئی بار ساتھ گئے ہیں اس روٹ پہ، کئی بار اکیلے بھی۔ رشید وہ بندہ تھا جو کبھی نہیں ڈرتا تھا، سیریسلی کبھی نہیں۔ رات ہو، اندھیرا ہو، سنسان راستہ ہو، وہ ہمیشہ کہتا تھا یہ سب دماغ کی بیماری ہے، جو نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا بس۔ اس لیے جب اس نے یہ واقعہ مجھے بتایا اور بتاتے وقت اس کی آواز کانپ رہی تھی، تب میں نے جانا کہ کچھ سچ میں ہوا ہوگا۔ 2021 مارچ کا مہینہ، رشید اور اس کا کلینر عامر کوئٹہ سے کراچی جا رہے تھے۔ مال کا ٹرک تھا، رات کو نکلے تھے۔ بلوچستان کا لمبا راستہ سامنے تھا، وہ روٹ جو لوگ جانتے ہیں وہی جانتے ہیں اسے، کہ پہاڑ، تنگ راستے، گھنٹوں تک کوئی پیٹرول پمپ نہیں، کوئی ڈھابا نہیں، کوئی انسان نہیں، صرف راستہ اور رات۔ عامر نیا تھا، 3 مہینے ہوئے تھے اسے کام جوائن کرتے ہوئے۔ چپ رہنے والا لڑکا، اپنا کام کرتا تھا، زیادہ سوال نہیں کرتا تھا۔ رشید کو پسند تھا، کہتا تھا یہ صحیح بندہ ہے، کام کرتا ہے، بکواس نہیں کرتا۔ رات کے قریب 11 بجے وہ ایک لمبے ٹنل سے گزرے۔ بلوچستان میں کافی ٹنلز ہیں، پہاڑ کاٹ کے بنائے گئے ہیں، اندر بالکل اندھیرا ہوتا ہے، صرف ٹرک کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ ٹنل ختم ہوا، باہر نکلے، راستہ سیدھا تھا آگے۔ عامر نے کہا، بھائی وہ بندہ کون تھا؟ رشید نے کہا، کون سا بندہ؟ عامر بولا، ٹنل کے اندر کنارے میں کھڑا ہوا تھا۔ رشید نے کہا کہ ٹنل میں کوئی نہیں تھا، وہ ویسے ہی ریفلیکشن ہوگا، اندھیرے میں تجھے کچھ ویسے ہی محسوس ہوا ہوگا۔ عامر چپ ہو گیا۔ رشید نے سوچا لڑکا نیا ہے، ڈرتا ہے، چھوڑ دو۔ اگلے 2 گھنٹے نارمل گئے، راستہ چلتا رہا، پہاڑ چلتے رہے، رات گہری ہوتی رہی۔ کبھی کبھی دور سے کوئی اور ٹرک کی لائٹ دکھائی دیتی تھی، ورنہ اور کچھ نہیں۔ پھر دوسری ٹنل آئی، اس بار رشید خود ڈرائیونگ کر رہا تھا، پوری طرح الرٹ تھا۔ ٹنل میں گھسے، اندھیرا ہوا تھا، ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سیدھا راستہ دکھ رہا تھا بس، اور ٹنل کے بالکل بیچ میں لیفٹ سائڈ پہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ رشید نے ایک دم سے ہارن بجایا، تھوڑا رائٹ لیا، ٹرک آگے گزر گیا۔ ٹنل ختم ہوا، باہر نکلے۔ رشید نے کہا، تھا تو صحیح کوئی؟ عامر نے کہا، وہی تھا جو پہلے دکھا تھا مجھے۔ رشید نے پوچھا، کیسے پتا؟ عامر نے کہا، کپڑے وہی تھے اور وہ اسی طرح کھڑا تھا، بالکل سیدھا، ہاتھ سائڈ پہ، منہ ٹرک کی طرف۔ رشید نے کہا، مزدور ہوگا، کوئی کنسٹرکشن والا، لیکن وہ اندر سے جانتا تھا کہ یہ جواب میرا کمزور ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ بلوچستان کے سنسان ٹنل میں کوئی مزدور اکیلا نہیں کھڑا ہوتا، کوئی ریزن نہیں ہوتا۔ پھر بھی رشید نے یہی مانا، اس لیے کہ وہ ان چیزوں پر یقین نہیں کرتا تھا شاید۔ اگلے گھنٹے میں کچھ نہیں ہوا۔ رشید تھوڑا ریلیکسڈ ہو گیا، عامر سو گیا اپنی سیٹ پہ۔ ریڈیو جو کہ اب شور کر رہا تھا، رشید نے بند کر دیا اسے، صرف راستہ تھا اور انجن کی آواز۔ پھر رات کے قریب 2:30 بجے رشید نے محسوس کیا، اور یہ وہ چیز ہے جو اس نے مجھے بتاتے وقت رک کے کہی، جیسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا اسے۔ اس نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی ہے۔ ٹرک کیبن میں آگے 2 سیٹس ہیں، پیچھے ایک چھوٹا سا ایریا ہوتا ہے، کچھ ٹرک میں ہوتا ہے جہاں لوگ لیٹ جاتے ہیں ریسٹ کے لیے۔ عامر وہاں نہیں تھا، عامر آگے والی سیٹ پہ سو رہا تھا۔ رشید دیکھ سکتا تھا پیچھے والا ایریا جہاں کوئی نہیں تھا، وہاں سے آواز آئی، کپڑوں کی ہلنے کی، جیسے کوئی شفٹ کر رہا ہو، پوزیشن بدل رہا ہو۔ رشید نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، اندھیرا تھا پیچھے، لیکن اندھیرا جو بالکل سولڈ تھا، بالکل سٹل۔ اس اندھیرے میں کچھ تھا جو اندھیرے سے تھوڑا الگ تھا، ایک شیپ بیٹھا ہوا۔ رشید نے عامر کو ہاتھ مارا، عامر اٹھ۔ رشید نے کہا، پیچھے دیکھ۔ عامر نے پیچھے دیکھا، 1 سیکنڈ خاموش رہا، پھر ایک دم سے سیدھا ہو گیا اور رشید کا بازو پکڑ لیا اس نے۔ رشید نے کہا، دکھا۔ عامر نے صرف اتنا کہا، بھائی ٹرک روکنا۔ رشید نے ٹرک روکا، ہائی وے پہ، رات کے اندھیرے میں۔ دونوں نیچے اترے، پیچھے کا دروازہ کھولا، خالی تھا، بالکل خالی، کوئی نہیں تھا وہاں پر، کوئی چیز نہیں تھی۔
رشید نے ٹورچ ماری، کونے وغیرہ دیکھے لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ دونوں واپس بیٹھے، دروازہ بند کیا اور آپس میں کچھ نہیں بولا۔ رشید نے ٹرک آگے بڑھا دیا، لیکن اب رشید کا وہ کانفیڈنس نہیں تھا جو ہمیشہ رہتا تھا۔ وہ جو بندہ کہتا تھا یہ سب دماغ کی بیماری ہے، وہ ابھی دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پہ تھامے بیٹھا تھا، سیدھا آگے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار بھی مرر میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کی۔ عامر بالکل چپ تھا، بالکل۔ پھر کچھ دیر بعد عامر نے دھیرے سے کہا، بھائی وہ بندہ جو ٹنل میں تھا وہ ٹرک میں چڑھ گیا کیا؟ رشید نے اس پر کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا۔ ٹرک چل رہا تھا، دونوں چپ تھے۔ بلوچستان کی رات میں صرف ہیڈ لائٹس کی روشنی تھی اور آگے سیدھا راستہ۔ رشید نے ایک بار بھی مرر میں نہیں دیکھا، جانتا تھا کہ اگر دیکھا اور کچھ دکھا تو ہاتھ کانپیں گے اس کے، کنٹرول جائے گا، اور اس راستے پہ کنٹرول جانا مطلب سیدھا کھائی میں جانا۔ عامر نے تھوڑی دیر بعد کہا، بھائی کوئی اور روٹ ہے آگے؟ رشید نے کہا، نہیں، ایک ہی راستہ ہے، سیدھا جاتا ہے، بیچ میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ عامر چپ ہو گیا۔ رشید جانتا تھا وہ کیوں پوچھ رہا ہے اسے۔ آگے ایک اور ٹنل تھا، بڑے والا، 3 کلومیٹر لمبا، اس روٹ کا سب سے لمبا ٹنل۔ رشید نے خود مجھے بتایا۔ اس وقت اس نے سیریسلی سوچا کہ ٹرک روک کے صبح ہونے کا انتظار کرے، رات کو وہیں کھڑا رہوں۔ لیکن بلوچستان کی ہائی وے پہ رات کو ٹرک روکنا اپنی الگ مشکلات ہیں۔ راستے پہ کوئی ہیلپ نہیں، سگنل نہیں، اور سردی اتنی کہ کیب میں بھی محسوس ہوتی ہے، اور مال کا پریشر تھا، ڈیلیوری ٹائم پر کرنی تھی، تو چلتا رہا وہ۔ ٹنل سے قریب 1 کلومیٹر پہلے رشید نے ایک کام کیا۔ عامر کو کہا، پیچھے جا، وہاں لیٹ جا، آنکھیں بند کر، مجھے کچھ مت کہہ جب تک باہر نہ نکلے ہم۔ عامر نے کچھ نہیں پوچھا، سیدھا پیچھے چلا گیا، لیٹ گیا اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ رشید اکیلا تھا اب۔ ٹنل آ گئی، اندر گھسا، ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سیدھا راستہ، دونوں طرف پتھر کی دیواریں، اوپر چھت۔ رشید سیدھا دیکھ رہا تھا، مرر میں نہیں، صرف آگے۔ سپیڈ مینٹین رکھی ہوئی تھی، نہ زیادہ نہ سلو، نارمل، بالکل نارمل رہنا چاہتا تھا وہ۔ آدھی ٹنل گزر چکی تھی، بالکل اسی رائٹ سائڈ پہ وہی آدمی دوبارہ نظر آیا۔ اس بار رشید نے ہارن نہیں بجایا، سپیڈ نہیں بدلی، کچھ نہیں کیا، سیدھا دیکھ کے آگے گزر گیا۔ آنکھیں اسٹریٹ، ہاتھ سٹل، سانس ریگولر۔ اندر جو بھی ہو رہا تھا وہ اندر ہی رہا، باہر کچھ نہیں دکھنے دیا اس نے۔ وہ فگر گزری، پیچھے رہ گئی۔ ٹنل ختم ہوا، باہر نکلے، پہاڑ، رات، کھلا راستہ۔ رشید نے لمبی سانس لی، پیچھے عامر تھا جو کہ خاموش تھا پورا۔ رشید نے کہا، ٹھیک ہے، باہر آ جا تو۔ عامر آگے آیا، بیٹھ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کوئی کچھ نہیں بولا۔ صبح کے 5 بجے وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچے۔ بلوچستان کا ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا، پیٹرول پمپ تھا، ایک ڈھابا تھا۔ رشید نے ٹرک روکا، پیٹرول لیا، ڈھابے پہ چائے پی۔ ڈھابے والا آدمی جو کہ بوڑھا تھا، اس روٹ کا جانا پہچانا چہرہ تھا۔ رشید نے پہلے بھی دیکھا تھا اسے۔ چائے دیتے وقت اس نے رشید کو دیکھا اور کہا، رات کو آئے ہو؟ کالا ٹنل کراس کیا؟ رشید نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، کچھ دکھا؟ رشید نے ایک سیکنڈ رک کے کہا، کیا دکھتا ہے وہاں پر؟ ڈھابے والے نے چائے کا پتیلا رکھ کر کہا، یہ روٹ پہ 3 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایک ٹرک تھا رات کو اسی ٹنل میں، ڈرائیور نے کچھ دیکھا تھا، کوئی تھا ٹنل میں، سیدھے راستے پہ بریک مارا، پیچھے سے دوسرا ٹرک آ رہا تھا، اس نے سوچا آگے کوئی مسئلہ ہے، اس نے بھی بریک مارا، دوسرے نے تیسرے کو ہٹ کیا۔ 3 ٹرکس تھے، ایک کے بعد ایک۔ رشید نے پوچھا، کتنے لوگ؟ ڈھابے والے نے کہا، 4 ڈرائیورز اور کلینرز، صرف ایک بچا، پہلے ٹرک کا ڈرائیور۔ خاموشی تھی اس وقت جب رشید یہ سن رہا تھا سارا کچھ۔ ڈھابے والے نے چائے کی پیالی ٹیبل پہ رکھی اور دھیرے سے کہا، تب سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹنل میں کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے انہیں، لیکن جو سمجھدار ہیں وہ رکتے نہیں ہیں، بریک نہیں مارتے، سیدھا نکل جاتے ہیں۔ جو رک جاتے ہیں ان کے ساتھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ رشید نے پوچھا، کون سی چیزیں؟ ڈھابے والے نے رشید کو سیدھا دیکھا اور کہا، کچھ ڈرائیور کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ لفٹ مانگتے ہیں اور
پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ رشید نے چائے ختم کی، عامر کی طرف دیکھا۔ عامر کا منہ سفید تھا۔ دونوں اٹھے، ٹرک پہ آئے۔ رشید نے پیچھے والا دروازہ کھولا، ٹورچ ماری، کونے کونا دیکھا، خالی تھا، کچھ نہیں تھا وہاں پر۔ دونوں اندر بیٹھے۔ رشید نے انجن سٹارٹ کیا، کراچی پہنچے، مال ڈیلیور کیا، واپس آئے۔ باقی پوری ڈیوٹی میں عامر نے کوئی بات نہیں کی، کچھ نہیں۔ 3 دن بعد عامر نے رشید کو کال کیا، کہا بھائی میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں۔ رشید نے پوچھا کیوں؟ عامر نے کہا بھائی وہ پیچھے والے ایریا میں جو تھا، میں نے دیکھا تھا تم نے ٹورچ ماری، تم نے نہیں دکھا لیکن میں نے دیکھا تھا۔ رشید نے کہا کیا دیکھا تھا تم نے؟ عامر نے کہا وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر کوئی، بالکل کارنر میں، اور جب تم نے ٹورچ ماری وہ مسکرا رہا تھا۔ رشید نے اس پر کچھ نہیں کہا، لیکن عامر بولا بھائی وہ ابھی بھی ساتھ ہے، رات کو محسوس ہوتا ہے، گھر پہ بھی۔ پھر لائن خاموش ہو گئی۔ رشید نے کہا اتنی بات کر کے پھر آگے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی۔ رشید نے مجھے یہ سب بتایا ایک رات چائے پیتے ہوئے۔ پوری بات ختم کر کے وہ چپ ہو گیا، باہر دیکھنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا، بس بیٹھا رہا میں اس کے پاس۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا یار ایک چیز اور ہے جو میں نے عامر کو نہیں بتائی۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے جواب دیا جب میں ٹنل میں تھا سیدھا دیکھ کے نکل رہا تھا، میں نے مرر میں نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک بار، صرف ایک بار نظر چلی گئی تھی مرر پہ۔ میں نے کہا کیا دکھا تھا پھر تمہیں؟ رشید نے اپنی چائے کی پیالی نیچے رکھی اور ہاتھ تھوڑا کپ کپاتے ہوئے اس نے بولا پیچھے 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ایسا لگا تھا کہ پیچھے 3 لوگ ہیں۔ وہ ٹنل آج بھی وہیں ہے، بلوچستان کے ہائی ویز پر 3 کلومیٹر لمبی ٹنل ہے وہ، اور جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سیدھا نکل جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، مرر میں نہیں دیکھتے، کبھی نہیں۔ خیر یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام پرویز ہے۔ میں پچھلے 11 سال سے جی ٹی روڈ پہ ایک ڈھابا چلا رہا ہوں، وزیر آباد سے تھوڑا آگے، شہر سے باہر، ہائی وے کے کنارے۔ دن میں ٹرک والے آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، لوگ چائے پیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ رات کو ٹریفک کم ہو جاتی ہے لیکن بند نہیں ہوتی، رات کو بھی کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، اس لیے میں رات کو بھی کھلا رکھتا ہوں، اکیلا ہوتا ہوں۔ ایک ہیلپر تھا میرا، منا، لیکن وہ 4 سال پہلے اپنے گاؤں چلا گیا، تب سے میں اکیلا ہوں رات کو، جو کہ نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں ادھر۔ اکیلا ہونا مجھے کبھی نہیں ڈرا سکتا۔ 11 سال میں بہت کچھ دیکھا ہے اس ڈھابے پہ، لڑائیاں، ایکسیڈنٹس، کئی عجیب لوگ، لیکن جو میں آج بتانے جا رہا ہوں وہ سب سے الگ ہے، اتنا کہ میں نے 3 سال تک کسی کو نہیں بتایا تھا یہ، اسی لیے کہ شاید میں خود اس پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ جنوری 2020 کی بات ہے، رات کے قریب 12:15 بج رہے تھے، سردی کا موسم تھا کافی تیز۔ جی ٹی روڈ پہ اس وقت صرف ایک آدھ گاڑی گزرتی تھی، وہ بھی بنا رکے۔ میں نے باہر کی کرسی اندر کر لی تھی، اندر ہیٹر جلا رکھا تھا، چائے کا پتیلا جو کہ چولہے پہ تھا۔ سوچ رہا تھا کہ آج کوئی نہیں آئے گا، بند کر کے سو جاتا ہوں۔ تبھی دروازہ کھلا، ایک آدمی اندر آیا، عمر قریب 50 سال تھی اس کی، لمبی داڑھی، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی گری رنگ کی، اوپر کوئی جیکٹ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی شال، اتنی سردی میں صرف شلوار قمیض۔ میں نے نوٹس کیا لیکن کچھ کہا نہیں، اپنا کام نہیں تھا لوگوں کو کپڑوں کو دیکھ کے جج کرنا۔ وہ آ کے کاؤنٹر کے سامنے بیٹھ گیا، سیدھا، خاموشی سے۔ میں نے کہا جی حکم کریں۔ اس نے کہا چائے۔ آواز بالکل نارمل تھی، نہ بہت تیز نہ بہت دھیمی، سیدھی بات۔ میں نے چائے بنا کے رکھی، اس نے پیالی اٹھائی، پینے لگا۔ اس کے بعد میں اپنا کام کرتا رہا، کاؤنٹر صاف کیا، برتن رکھے، باہر ایک بار نظر ماری، کوئی گاڑی نہیں تھی۔ یہ بندہ پیدل آیا تھا یا کوئی گاڑی تھی باہر اس کی، مجھے نہیں پتہ۔ میں نے باہر دیکھا، کوئی گاڑی نہیں تھی اس وقت فی الحال، کوئی بائک نہیں تھی، کوئی رکشہ نہیں تھا، صرف اندھیری ہائی وے تھی وہاں پر۔ ڈھابے کے قریب گاؤں تھے لیکن اتنے قریب نہیں، منیمم بھی 3 کلومیٹر کا تو فاصلہ ہوگا۔ میں بھی وہاں سے آیا ہوں۔ بھائی کہیں جانا ہے، سواری چاہیے، یا کوئی ٹرک والا آتا ہو تو میں اس کے ساتھ بات کر کے آپ اس کے ساتھ چلے جائیں۔ اس نے چائے کی پیالی رکھ کے مجھے دیکھا، پھر کہا نہیں، میں اپنی جگہ پہ ہوں،
عجیب جواب تھا۔ میں نے سوچا شاید مطلب یہ تھا کہ وہ قریب ہی رہتا ہے، آگے نہیں جانا، چھوڑو اپنا کام کرو۔ کچھ دیر خاموشی رہی، وہ چائے پیتا رہا، میں اپنا کام کرتا رہا۔ باہر ہوا تیز ہو گئی تھی، ڈھابے کی چھتری ہلکی ہلنے لگ گئی تھی۔ ہائی وے پہ ایک ٹرک گزرا، اس کی روشنی اندر آئی اور چلی گئی۔ پھر اس آدمی نے کہا، تم کتنے سال سے یہاں ہو؟ میں نے کہا 11 سال۔ اس نے سر ہلایا اور کہا، بہت کچھ دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں۔ اتنے میں اس نے کہا ایکسیڈنٹس بھی؟ میں نے کہا ہاں، اس ہائی وے پہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا اس ڈھابے کے سامنے بھی ہوا تھا بہت سال پہلے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا فوراً۔ یہ مجھے پتہ تھا، ڈھابا لینے سے پہلے میں نے سنا تھا کہ وہاں کسی زمانے میں ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایک پیسنجر وین پلٹی تھی، کئی لوگ مرے تھے اس میں، لیکن یہ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا، پہلے نہیں جانتا تھا میں نے پچھلے اونر سے سنا تھا اس کے بارے میں۔ میں نے کہا ہاں سنا ہے، آپ کو کیسے پتہ اس کے بارے میں؟ اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ چائے ختم کی، پیالی رکھی، پھر بولا، ایک کام کرو، آج رات جلدی بند کر لو، آپ باہر مت رہو زیادہ۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بس کرو ایسا۔ اٹھنے لگا، میں نے کہا چائے کے پیسے؟ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نہیں نکالا۔ مجھے لگا شاید چینج نہیں ہے۔ میں نے کہا چھوڑو۔ اس نے مجھے ایک بار دیکھا، کچھ نہیں بولا اور باہر نکل گیا۔ میں نے باہر دیکھا، وہ جا رہا تھا ہائی وے کی طرف۔ میں نے سوچا گاؤں کی طرف جائے گا، لیکن وہ ہائی وے پہ پہنچا اور سیدھا روڈ کے بیچ چلا گیا۔ بیچ میں رات کے اندھیرے میں ہائی وے کے بیچ میں چلتا رہا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ کوئی گاڑی نہیں آئی، وہ بس اندھیرے میں جیسے گھل مل سا گیا ہو۔ میں وہاں کھڑا رہا، باہر دیکھتا رہا کافی دیر تک، پھر اندر آیا۔ چائے کی پیالی اٹھائی جو اس نے پی تھی۔ پیالی بالکل صاف تھی، مطلب جو چائے میں نے دی تھی، کڑک دودھ والی۔ پیالی میں کوئی داغ نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا، جیسے چائے تھی ہی نہیں اس پیالی میں۔ میں نے پیالی نیچے رکھ دی۔ اندر ہیٹر چل رہا تھا، لیکن مجھے اچانک سردی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی، ایسی سردی جو باہر سے نہیں آتی، جسم کے اندر ہوتی ہے۔ تبھی باہر ہائی وے پہ دور سے ایک زور کی آواز آئی، ٹائرز کی اسکریچنگ کی، پھر ایک بھاری امپیکٹ کی آواز، اور پھر خاموشی۔ میں باہر بھاگا۔ ہائی وے پہ قریب 100 میٹر آگے ایک ٹرک تھا، ایک طرف جھکا ہوا، رکا ہوا۔ ڈرائیور باہر نکل رہا تھا، ہاتھ ہلا رہا تھا۔ ٹھیک تھا، کوئی نہیں مرا، کوئی انجرڈ نہیں تھا۔ ٹرک کا ٹائر برسٹ ہوئے تھے، آؤٹ آف کنٹرول ہوا تھا شاید۔ وہ ٹرک کنارے لگ گیا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو پانی دیا، چائے دی، اس کے ساتھ رہا جب تک اس کا ہیلپر نہیں آیا کوئی۔ جب سب ٹھیک ہوا اور وہ لوگ نکل گئے، میں واپس اندر آیا، گھڑی دیکھی، رات کے 2:15 بج رہے تھے، اور مجھے یاد آیا کہ وہ آدمی کیا کہہ کے گیا تھا، آج رات جلدی بند کر لو، باہر مت رہو زیادہ۔ اس رات میں نے ڈھابا بند کیا اور اندر چلا گیا۔ نیند نہیں آئی مجھے، لیٹا رہا، بس چھت کو گھورتا رہا۔ وہ آدمی کا چہرہ ذہن میں گھومتا رہا میرے، وہ گرے شلوار قمیض، وہ داڑھی، وہ سیدھی آنکھیں، اور وہ خالی پیالی۔ چائے پی تھی یا نہیں پی تھی، یہ سوال بار بار آتا رہا میرے ذہن میں۔ میں نے خود چائے بنا کے دی تھی، دیکھا تھا پیالی میں رکھی تھی، لیکن پیالی صاف تھی، بالکل صاف، اس میں کوئی داغ نہیں تھا۔ صبح اٹھا، میں نے دوبارہ چائے بنائی، ڈھابا کھولا۔ صبح کا وقت نارمل تھا، 1-2 ٹرک ڈرائیور والے آئے تھے، ناشتہ کیا، نکل گئے، بس یہی عام روٹین تھی۔ لیکن وہ سوال ابھی بھی میرے اندر تھا۔ میرے ڈھابے کے ساتھ ایک اور چائے والی دکان تھی، حاجی صاحب کی۔ وہ چیٹی روڈ پہ 50 سال سے تھے، اس پوری ہائی وے کو ہاتھ کی لکیروں کی طرح جانتے تھے۔ ایک عمر دراز آدمی، سب کو جانتے تھے، سب انہیں جانتے تھے۔ میں نے سوچا ان سے پوچھتا ہوں جا کے۔ دوپہر کو جب ٹریفک تھوڑا کم ہوا، میں ان کے پاس گیا، چائے پی، ہلکی پھلکی باتیں کیں۔ پھر میں نے کہا، حاجی صاحب، اس ڈھابے کے سامنے جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا کافی سال پہلے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پھر بولے، کیوں پوچھ رہے ہو اس کے بارے میں؟ میں نے کہا بس سنا تھا، ڈیٹیلز نہیں پتہ مجھے۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی، چائے کی پیالی ہاتھ میں لی اور بولنے لگے، یہ 1987 کی بات ہے، ایک پیسنجر وین تھی، وزیر آباد سے گجرات جا رہی تھی، رات کا وقت تھا، جنوری کا مہینہ، تیز سردی۔ وین میں 16 لوگ تھے۔ سیدھا اس جگہ کے سامنے ایک ٹرک نے اوورٹیک کیا تھا انہیں۔
وین کو ٹکر لگنے کی وجہ سے وہ الٹ گئی تھی. 3 لوگ بچ گئے تھے، باقی 13. انہوں نے اسی بات پہ رک کے فاتحہ پڑھی، پھر کہا وہ نہیں بچے. میں نے کہا کتنا برا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر میں نے پوچھا ان میں کوئی 50 سال کا آدمی تھا، لمبی داڑھی، گرے کپڑے. حاجی صاحب نے مجھے گھور کے دیکھا، ایک عجیب نگاہ تھی، جیسے میں نے کچھ ایسا کہہ دیا جو کہنا نہیں چاہیے تھا شاید. انہوں نے دھیرے سے کہا وہ وین کا ڈرائیور تھا، بشارت نام تھا اس کا، وہ بھی نہیں بچا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ رات کو کبھی کبھی اس ہائی وے پہ وہ دکھ جاتا ہے. حاجی صاحب نے آگے کہا میں نے خود نہیں دیکھا، لیکن جو لوگ اس ڈھابے پہ رات کو کام کرتے ہیں 3-4 نے مجھے بتایا ہے. وہ آتا ہے، بیٹھتا ہے، چائے پیتا ہے اور جانے سے پہلے کچھ کہتا ہے. الگ الگ لوگوں نے الگ الگ باتیں سنائی ہیں، لیکن ایک چیز سب میں کامن ہے. میں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا وہ جس رات آتا ہے اس رات ہائی وے پہ کچھ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ، بریک ڈاؤن، کچھ نہ کچھ. اور جو لوگ اس کی بات مان کے اندر چلے جاتے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا. میں واپس اپنے ڈھابے پہ آیا، اندر گیا، کاؤنٹر کے پاس وہ جگہ دیکھی جہاں وہ رات بتائی تھی. بالکل نارمل جگہ تھی، وہ پرانی کرسی، پرانا کاؤنٹر، سب ویسے کا ویسے ہی، کوئی نشان نہیں، کوئی چیز نہیں. لیکن اب مجھے وہ ساری باتیں الگ لگ رہی تھیں. وہ اتنی سردی میں صرف شلوار قمیض میں تھا، گاڑی نہیں تھی اس کے پاس. ہائی وے کے بیچ میں چلا گیا اور اندھیرے میں گھل مل سا گیا تھا. وہ چائے کی پیالی صاف تھی اور اس نے کہا تھا میں اپنی جگہ پہ ہوں، اپنی جگہ پہ. وہ جگہ جہاں 1987 میں وہ مرا تھا، وہ ہائی وے، وہ ڈھابا، وہ رات. اور اس نے مجھے بتایا تھا آج رات جلدی بند کر لو اپنا ڈھابا. ٹرک کے ٹائر بسٹ ہوئے تھے سیدھا میرے ڈھابے کے سامنے. ڈرائیور بچ گیا تھا، میں باہر گیا تھا، مدد کی تھی، سب ٹھیک ہوا تھا. اگر میں باہر نہیں جاتا، اگر میں نے دروازہ بند کر کے اندر بیٹھا رہتا، وہ ڈرائیور اکیلا ہوتا رات کے اندھیرے میں ہائی وے پہ، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا اس کی. مطلب وہ مجھے ہٹانے نہیں آیا تھا، وہ مجھے بھیجنے آیا تھا. یہ رات سمجھ آنے کے بعد میں قریب 3 دن بالکل ٹھیک سے سو نہیں سکا. ہر بار آنکھیں بند کرتا وہ چہرہ میرے خیالوں میں آتا تھا. وہ خالی پیالی آتی تھی، پھر دھیرے دھیرے اور یہ عجیب ہونے لگا. وہ آدمی بشارت جو 1987 میں مرا تھا. اور خیر یہ صرف ایک بار نہیں ہوا، 3 مہینے بعد وہ دوبارہ آیا. ہاں پھر سے آیا تھا. وہ رات کے قریب 12:30 بجے. دروازہ کھولا ہوا تھا، وہ اندر آیا. وہی گرے شلوار قمیض، وہی داڑھی، وہی سیدھی چال. آ کے بیٹھ گیا. میں نے چائے بنائی، رکھی، کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا. کچھ دیر بعد اس نے کہا آج رات کوئی آئے گا، اکیلا ہوگا، ہچکچائے گا اندر آنے میں، تم خود باہر جانا اور اسے اندر بلا لینا. اتنا کہا، چائے کی پیالی رکھی، اٹھا اور چلا گیا. ہائی وے کے اندھیرے میں میں باہر نکلا. ٹھنڈی ہوا تھی، ہائی وے سنسان تھی. قریب 5 منٹ بعد ایک آدمی آتا دکھا، پیدل، سلولی، سر جھکائے. قریب آیا تو دیکھا وہ رو رہا تھا. چہرہ سرخ تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. میں نے کہا بھائی اندر آ جاؤ، چائے پیتے ہیں. اس نے پہلے منع کیا، پھر اندر آ گیا. چائے پی، کچھ نہیں بولا. کافی دیر بیٹھا رہا. جاتے وقت اس نے کہا بھائی آج گھر سے بھاگ کے نکلا تھا، کچھ کرنے کا سوچ کے نکلا تھا، پتہ نہیں کیوں یہاں رک گیا. میں نے کچھ نہیں کہا، کیا کہتا میں. وہ چلا گیا. میں اندر آیا، چائے کی پیالی اٹھائی. وہ پیالی جو بشارت نے پی تھی وہ صرف صاف تھی، بالکل صاف. میں نے پیالی دھیان سے رکھ دی. اندر سے کچھ تھا، بھاری سی چیز. آنکھوں میں کچھ آیا. یہ آدمی جو 1987 میں مرا تھا ابھی بھی گنتی کر رہا تھا، ابھی بھی حساب رکھ رہا تھا کہ کون مشکل میں ہے اور کون اکیلا ہے، کون رات کے اندھیرے میں کھو گیا ہے. ابھی بھی شاید اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا. خیر ڈھابا تو آج بھی وہیں ہے، GT روڈ پہ، وزیر آباد سے تھوڑا آگے. خیر یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. جی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی. تو جی فرینڈز یہ تھی آج کی سٹوریز. آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں. اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.